حي على الفلاح. ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبہ جمعہ سے آپ حج اور قربانی کے مسائل جو ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں. سامعین محترم، کفار نے نظام تعلیم، فیشن اور میڈیا کے ذریعہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا ہے کہ جو نام کے تو مسلمان ہیں، پیدا بھی مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے ہیں، لیکن اگر دین اسلام کی عبادات پر عمل کی بات کی جائے تو وہ چڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. قربانی کی بات ہوگی یا حج کی بات ہوگی تو انہیں غریبوں کی غربت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے کہ غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کر دیں. حج کرنے کی بجائے آپ ان کا علاج کروا دیں، آپ قربانی کرنے کی بجائے غریبوں کے گھروں میں راشن خرید کر دے دیں. دیگر اقوام کفار اپنی زندگی کے اندر جو میلے اور تہوار مناتے ہیں اور اس پر جو اسراف کرتے ہیں اس پر ان کی یہ ہمدردی نہیں جاگتی. یہ جو موم بتی مافیا ہے، ان کی تکلیفیں اور چیخیں اور ٹیسیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے سے جاگتی ہیں اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے کسی نظام کے اندر جو نظام انسانوں نے بنایا ہے اور دنیا کے کسی دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کی روزی روٹی کا ایسا انتظام نہیں کیا جتنا بہترین انتظام
دین اسلام کے اندر کر دیا ہے۔ ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس عبادت کے ساتھ کسی نہ کسی دوسرے مسلمان اور انسان کا فائدہ جڑا نہ ہو۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو صدقہ و خیرات کا عمل ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے کھانے کے معیار کا کھانا جو ہے وہ فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اپنے مال کو تب تک پاک نہیں سمجھتے جب تک اپنے مال سے ہم زکوٰۃ نہ دے دیں۔ اور زکوٰۃ دینے کا ضابطہ کیا ہے؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، مالدار لوگوں سے لیا جائے گا، اسی خاندان کے غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے گا، اسی شہر کے مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور اسی شہر کے غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور جتانا بھی نہیں ہے اور صدقہ و زکوٰۃ دے کر دور ہو جانا ہے، اور صدقہ و زکوٰۃ جس کو دیا ہے اس سے کسی قسم کی خدمت بھی نہیں چاہنا۔ حضرات، اسی طرح یہ جو قربانی کا عمل ہے، اس عمل کے ساتھ انسانوں کی تجارت بھی جڑی ہے، اور لباس، جوتے، ضروریات زندگی، بلکہ ایسے آلات جس کے ساتھ انسانوں کی جان بچائی جاتی ہے، وہ آلات، وہ اشیاء جو ہیں وہ قربانی کے جانوروں سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ آپریشن کے لیے جو دھاگا استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ دمبے اور چھترے اور بکروں کی انتڑیاں جو ہیں ان کو ایک پروسیس کے بعد بطور دھاگے کے اور ڈوری کے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ کسی بھی انسان کے زخموں کو بند کیا جاتا ہے اور سیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عبادات کے ساتھ ہمارا تجارتی، مالی، معاشرتی، ثقافتی، سیاسی، اندرونی اور بیرونی جو ہے، یعنی برآمدات اور درآمدات، امپورٹ بھی اور ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ منسلک رکھی ہے۔ تو یہ دین اور اسلام کے بغض کی وجہ سے ان کو یہ فائدے نظر نہیں آتے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننا چاہیے، ہمیں رب نہیں بننا چاہیے۔ کوئی انسان خواہ وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، وہ انسانوں کی روزی روٹی کو پورا نہیں کر سکتا۔ تمام مخلوقات کو بہترین طریقے سے رزق دینے والی ہستی اور ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں جماعت کی، طبقے کی، معاشرے کی، غریبوں کی روٹی ہم نے اٹھائی ہوئی ہے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ ان کی روٹی بھی، ان کی اولاد کی روٹی بھی، ان کے آباء و اجداد کا کھانا بھی اور ضروریات بھی، اور آنے والی نسلوں کی ضروریات جو ہیں یہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے نحن قسمنا بینکم المعیشہ، یہ روزی روٹی اور یہ کاروبار اور یہ پیسے ہم تمہارے درمیان تقسیم کرتے ہیں، جس کو چاہے کشادہ رزق کر دیں اور جس کا چاہے رزق جو ہے وہ تنگ کر دیں۔ میں یہاں پر دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کرتا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کھانے پینے کی اشیاء وافر نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگوں کا رزق اللہ تنگ کیسے کرتا ہے؟ وہ کروڑوں پتی ہوتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس وافر ہوتی ہیں، لیکن ان کو ایسی بیماریاں جکڑ لیتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تم نے نمک کا استعمال کیا تو مر جاؤ گے، چینی استعمال کی تو مر جاؤ گے، گھی والی کوئی چیز استعمال کی تو مر جاؤ گے۔ یہ بے بسی ہے۔ ساری نعمتیں گھر میں ہونے کے باوجود
اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو انسان کے اوپر بند کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، حج یہ تربیت ہے، قربانی یہ تربیت ہے، اور یہ کیسی تربیت ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ کی یہ جو دوسری بات ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں پوست کریں۔ دین اسلام وہ دین ہے، آپ بائبل کو پڑھ لیں، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو پڑھ لیں، والدین کے جو حقوق قرآن اور سنت نے بیان کیے ہیں، وہ دنیا کے کسی نظام، دنیا کے کسی قانون، دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے والدین آپ سے جفائیں کریں، سختیاں کریں، زبان کی سختی ہو، عمل کی سختی ہو، رویے کی سختی ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے بنایا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور یہی بات ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میں تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، بندگی ہوگی آسمان کے رب کی ہوگی، عبادت ہم نے کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ حضرات، احسان کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے سختی کریں، آپ پھر بھی نرمی برتیں، آپ سے دوری کریں، آپ ان کے قریب ہو جائیں، آپ کی کفالت انہوں نے اچھے طریقے سے نہیں کی ہے۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے ہمیں خوراک کی ضرورت تھی، لباس کی ضرورت تھی، تعلیم کی ضرورت تھی، باپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، آج باپ بوڑھا ہے، اپنی خدمت کا تقاضا کرتا ہے، باپ آپ کی ایک ضرورت کو بھی پورا نہ کرے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے آپ نے اپنے باپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو یہ قربانی کے عمل کے اندر ہے، یہی وہ سبق ہے جو حج جیسی عظیم عبادت کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، حج کے 5 ایام ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، حج کے 5 ایام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اپنے گھر میں غسل کیا، اپنے بدن کے اوپر خوشبو کو ملا، 2 سفید چادروں کو زیب تن کیا، اور ذوالحلیفہ مدینہ کے بائی پاس پر، جہاں سے مدینہ شہر کی حدود ختم ہوتی ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے حجاج کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے میقات قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، یعنی اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، ساری نعمتیں تیری ہیں۔ حضرات، جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا تملکہ، ہاں جس کو تو نے مالک بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفتوں کا، اپنی خوبیوں کا کسی کو مالک نہیں بنایا۔ تمام انبیاء، تمام اتقیاء، تمام اولیاء اللہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے تمام لوگوں کو اپنا فقیر قرار دیا ہے، اور یہ فقیری کا لباس ہے، یہ احرام کا لباس
تسنو تکبر بناوٹ کا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور فقیری کا لباس ہے۔ پھر نبی علیہ السلام 3 دن اور 3 راتوں تک سفر بھی کرتے رہے، آرام بھی کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4تھے دن مکہ کے جوار میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور پھر دیکھیے حدود حرم کا احترام، مکہ شہر کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدود حرم کا کتنا احترام کرتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کے لیے نبی علیہ السلام رکے، مقام حدیبیہ جو ہے یہ حدود حرم سے 1 کلومیٹر پیچھے ہے جدے کی طرف، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز پڑھنے کے لیے نبی علیہ السلام حدود حرم کے اندر جا کر نماز پڑھا کرتے، نماز ادا کیا کرتے۔ حضرات، یہ حدود حرم ایسی حد ہے، ہزاروں سالوں سے یہ 15ویں صدی اسلام کی، جانوروں کو بھی پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ حدود حرم ہے۔ یہ مملکت سعودیہ کے اندر حدود حرم کا جو جغرافیہ ہے اس کو متعین کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ ترکوں کے دور کے اندر نشانات تھے کہ کون کون سی جو جگہ ہے یہ حرم کا حصہ ہے، اور انہوں نے اپنی تحقیقات کے دوران اس چیز کو بھی نوٹ کیا کہ کبوتروں کی ٹولی ہے، جسے ہم کبوتروں کی ڈار کہتے ہیں، کبوتروں کی ٹولی ہے، اگر حدود حرم سے باہر ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم شکار نہ ہو جائیں، اور پھر کچھ ہی چند قدموں کے فاصلے پر جا کر وہ حدود حرم میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ ہمیں شکار نہیں کر سکتے۔ تو پرندوں کے اس عمل سے بھی انہوں نے حدود حرم کا تعین کیا ہے کہ 5-6 فٹ کے باہر کبوتر ڈر رہا ہے اور پھر اڑ کر چل کر دوسری طرف جا کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ ان پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ حدود حرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدود حرم کے اندر کسی بھی قسم کا جو پرندہ ہے اس کے شکار کرنے سے منع کیا۔ ہاں کچھ اس سے مستثنا ہیں، فرمایا 5 فواسق یقتلن فی الحل والحرم، 5 پرندے اور 5 موذی جانور جو ہیں وہ فاسق ہیں، حرام ہیں، حرم کے اندر ہو حرم سے باہر ہو مارنے کی اجازت ہے۔ پہلا جو پرندہ ہے وہ چیل ہے، دوسرا پرندہ جو ہے وہ کوا ہے، یہ موذی ہیں، انسانوں کو بلا وجہ مارتے ہیں، ٹھونکے مارتے ہیں، اور اسی طرح چوہا، اور اسی طرح بچھو ہے، اور اسی طرح سانپ ہے۔ حدود حرم کے اندر ہو حدود حرم سے باہر ہو ان کو قتل کرنے کی شریعت اسلام نے اجازت دی ہے۔ یہ مسلمانوں کو، انسانوں کو ایذا دینے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرات، اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرم کے کسی درخت اور پودے کا جو ایک پتا ہوتا ہے اس پتے کو بھی توڑنے سے منع کیا۔ نہ کوئی پھول اتار سکتا ہے، نہ پتا اتار سکتا ہے، حتیٰ کہ حدود حرم کے اندر جو کانٹا ہے بلا وجہ آپ وہ کانٹا بھی نہیں اتار سکتے۔ نبی علیہ السلام نے اذخر جو گھاس ہے جانوروں کو ڈالی جاتی ہے، گھروں میں جلائی جاتی ہے، صرف اس کو کاٹنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ حدود حرم کا کوئی پودا، کوئی پتا، کوئی پھول، کوئی کانٹا جو ہے کسی بھی مسلمان کو اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حدود حرم کے اندر کسی بھی غیر مسلم کا جو داخلہ ہے وہ ممنوع ہے۔ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، مکہ کی حدود حرم کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور مدینہ کی حدود حرم کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں کوئی وفد آیا ہے، وزٹر آئے ہیں، یا کوئی معاہدہ ہے
تو ایسے لوگوں کو وقتی طور پہ ویلکم کیا جا سکتا ہے اور جلد از جلد ان کو وہاں سے نکالنا یہ حاکم وقت پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو جو بامر مجبوری لائے گئے ہیں ان کو جلد از جلد حدود حرم سے باہر نکال دیا جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا۔ یہ بات یاد رکھو، طواف کی 5 قسمیں ہیں، 5 قسم کا طواف ہے، اور یہ طواف ایسی عبادت ہے جو روئے زمین کسی بھی جگہ نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی کی مسجد پر بھی نہیں ہو سکتی، مکہ میں بھی کسی مسجد پر نہیں ہو سکتی۔ اس طواف کا صرف تعلق ہے تو مسجد حرام کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ جو ہے مکہ آئیں غسل کریں، اسے طواف قدوم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ وہ عمرہ کی نیت سے آیا ہے یا ویسے آیا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ مکہ میں داخل ہو اور طواف کرے۔ حضرات، دوسرا جو طواف ہے وہ طواف عمرہ ہے، عمرے کا طواف ہے۔ تیسرا جو طواف ہے وہ طواف زیارہ ہے، حج کے لیے اندر جو طواف زیارہ کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل آگے میں عرض کرتا ہوں۔ چوتھا جو طواف ہے وہ طواف الوداع ہے، حاجی حج کرنے والا جب مکہ کو چھوڑ رہا ہے سسکیوں کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کو الوداع کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرمایا کرتے کہ تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے اور مجھے میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اور جو 5ویں طواف کی قسم ہے وہ نفلی طواف کی قسم ہے کہ آپ وہاں پر گئے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کبھی نماز سے پہلے اور کبھی نماز کے بعد آپ طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طواف کی 5 قسمیں ہیں۔ تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا۔ حضرات، اسی طرح آپ احرام کی چادریں بدل بھی سکتے ہیں۔ یہ بعض لوگ احرام کی چادریں بدلنے پر ایک بکری ذبح کرنا، دم اس کو کہتے ہیں، وہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بناوٹی بات ہے۔ آپ احرام کی حالت میں سو بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں 3 راتوں قیام کیا ہے، آپ سوئے ہیں۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے جب وہاں پر پہنچے آپ غسل کریں، آپ احرام کی چادریں تبدیل کریں، آپ سوئیں، سو کر اٹھ کر جا کر عمرہ کرنا، یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کا بدن تھکا ہوگا تو جو عبادت ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتی۔ بدن جو ہے وہ انسان کے اندر جلدی ڈال دیتا ہے، اور عبادت جو ہے اس کو جلدی جلدی کرنا یہ عبادت کے آداب کے بھی منافی ہے۔ حضرات، اب آپ نے عمرہ کرنا ہے تو مسجد حرام میں داخل ہونے تک احرام کی پابندی جب شروع ہوتی ہے تو داخل ہونے تک تلبیہ پڑھنا ہے۔ عمرہ کرنا ہے تو اللہم لبیک بالعمرہ، یہ تو میقات سے آپ پکاریں گے، آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں عمرہ کرنے کی نیت سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہم لبیک بالعمرہ۔ اور پھر یہ جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو تلبیہ ہے یہ عام دنوں میں آپ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی ضد پر یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے اور کوئی ان کی ضد میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہے۔ عام دنوں میں احرام کے علاوہ اس تلبیہ کو پڑھنا بدعت ہے، اس کو گناہ ہوگا۔ احرام کی حالت کے اندر یہ تلبیہ پڑھ سکتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ جو ہے یہ مسجد حرام کے اندر داخل ہونے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟
اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، یا اللہ شیطان مردود سے مجھے بچا لینا. وہاں کے جو شیاطین ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں، وہ پاکستانیوں کو بلڈنگوں کے اندر، کیسی پیاری بلڈنگیں ہیں، اس میں محو کر دیتے ہیں، خریداری میں محو کر دیتے ہیں، تصویریں بنانے میں محو کر دیتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھنے میں محو کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ فلانی جا رہی ہے، اور انسان کی جو عبادت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اس لیے مسجد حرام کے اندر داخل ہوتے وقت شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، یہ اس کے اندر حکمت ہے تاکہ وہاں کے جو شیاطین ہیں وہ آپ کو کہیں غافل نہ کر دیں. حضرات، آپ اپنے دائیں کندھے کو، مرد ہے تو وہ ننگا کر لے، عورت جو ہے وہ اپنے بدن کے کسی بھی حصے کو ظاہر نہیں کر سکتی ماں سوائے چہرے کو. اور اگر سامنے مرد ہوں تو ہاتھ کے ساتھ کپڑا حائل کر لینا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح کیا کرتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے عورت کو حالت احرام کے اندر نقاب سے منع کیا ہے. اب آپ نے حجر اسود سے اپنے طواف کو شروع کرنا ہے، اور جو دایاں آپ کا کندھا ہے اس کو آپ نے ننگا کرنا ہے. اگر آپ کو تیز قدم چلنے کا موقع ملتا ہے تو آپ پہلے 3 چکر رکن یمانی تک تیز قدموں چلیں. حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک پہلے 3 چکر جو ہیں وہ تیز قدموں سے آپ چلیں. اور اگر رش ہے، آپ تیز قدموں چل نہیں سکتے، تو ہلکا سا اپنی چھاتی کو اکڑا لینا. علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی سنت ہے. حجر اسود سے آپ نے استلام کرتے ہوئے اپنے طواف کو شروع کرنا ہے. اللہ اکبر کہہ کر، بعض لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، حدیث کے اندر اللہ اکبر کے کلمات ہیں. 7 مرتبہ آپ چکر لگائیں گے، 8 مرتبہ آپ نے یہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جب بھی حجر اسود پر آنا ہے تو آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر. پہلے 3 چکروں میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا کندھا جو ہے وہ ننگا رکھیں. اس کے بعد آپ ننگا بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ڈھانپ بھی سکتے ہیں، لیکن دوران نماز آپ اپنے کندھے کو ننگا نہیں رکھیں گے. طواف کے دوران جو ہے وہ اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دونوں کندھوں کو ڈھانپ لیں. حضرات، رکن یمانی کو چھونا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا یہ فرض ہے. کسی کو کونی مارنا اور ٹانگ مارنا اور پاؤں مارنا اور دھکا دینا حرام ہے. سنت کو پورا کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے حرام کام کرتے ہیں. اپنی عورتوں کو لے کر مردوں میں گھس جاتے ہیں. بھائی، عورتوں کو لے کر مردوں کے اندر گھس جانا یہ بھی حرام ہے. اب ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کسی کا جو عمرہ فیل اور پاس کرنے کا معیار لوگوں نے بنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نی بہن بی بی تو حجر اسود نو چومے جے تو کبھی آہو میں چومے تے پھر تے عمرہ لوکی مان لیں گے. اور اگر وہ کہے کہ نہیں میں چوم نہیں سکی، اینے پیسے لائے، اتنا مال لگایا ہے تے تو حجر اسود نو نہیں چوم سکی، چنگی تو، اور اس طرح تان و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرات، نبی علیہ السلام رش کے اندر حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. آپ نے چھڑی لگائی اور چھڑی کا دوسرا کنارہ چوم لیا. اللہ تبارک و تعالی بغیر تکلیف کے موقع دے تو چومے، اور اگر رش ہے اور تکلیف کا خطرہ ہے تو پھر اس سے دور ہو جانا. یہ ہاتھ کا اشارہ
یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اصل مقصد جو ہے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی سنت میں ڈھالنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، طواف کرنے کے بعد یہ طواف جو ہے یہ باوضو کرنا ہے۔ وضو دو عبادات کے لیے شرط ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، نماز جنازہ ہو، فرضی نفلی کوئی نماز ہو، وضو کریں گے تو نماز ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو جو ہے وہ شرط ہے، آپ باوضو ہو کر طواف کریں گے، اور پھر طواف کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے کندھے کو ڈھانپ لیں۔ کئی لوگ ہیں جو صفا مروہ کی سعی پر جا کر بھی اپنے کندھے کو ننگا رکھتے ہیں۔ حضرات، زمزم پئیں، طواف کرنے کے بعد زمزم پینا، پھر مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھیں قریب تر، اور اگر رش ہو تو مسجد حرام میں کہیں پر بھی عمرے کی 2 رکعتیں پڑھنا یہ درست اور جائز ہے۔ اولین کوشش ہونی چاہیے کہ مقام ابراہیم کے قریب جو ہے وہ ہم 2 رکعتیں پڑھیں۔ اب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے۔ صفا مروہ جتنے بھی لوگ حج عمرے پر گئے ہیں ان کی اکثریت کو نہیں پتا کہ یہ صفا مروہ کتنی عظیم جگہ ہیں۔ یہ صفا اور مروہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام صفا پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کرتے تھے، اور اسی طرح مروہ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کرتے تھے۔ اور سبز لائٹوں کے درمیان عورتوں پر دوڑنا نہیں ہے، مردوں پر دوڑنا ہے کہ وہ تیز قدموں کے ساتھ دوڑے یا جتنا ان کے لیے ممکن ہو، اور اگر کوئی گھٹنوں کا جوڑوں کا مریض ہے دوڑ نہیں سکتا تو اس پر دوڑنا نہیں ہے، وہ آرام سے وہاں سے پیدل چل کر گزر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفا پر کھڑے ہوئے پڑھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، کئی علماء نے حج اور عمرہ نہیں کیا ہوتا اور کتابیں لکھ دیتے ہیں، لوگ حج عمرے کا طریقہ پڑھ لیں، لکھنے والے نے حج نہیں کیا ہوتا۔ ملا علی قاری حنفی انہوں نے حج عمرے پر کتاب لکھی ہوئی تھی، دنیا پڑھ پڑھ کر حج عمرہ کرے، اور جب وہاں پر گئے اچھا جی یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کہاں سے شروع ہونا ہے، اب کیا ہونا ہے، تو لوگ ان کو کہیں تو نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی، وہ بڑی آسان ہے اس کو پڑھ، وہ ان کو مشورہ دیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں، بڑے بڑے علماء انہوں نے صفا مروہ کے 14 چکر لگا لیے، لگانے تو 7 ہیں کہ صفا سے شروع ہو مروہ پر 1 ہو گیا، پھر مروہ سے صفا پر 1، اور ہم نے دیکھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب گیا تو ایک بزرگ عالم دین بڑے ہفے ہوئے، تھکے ہوئے، سانس پھولا ہوا، کہتے ہیں یہ تو کام طواف سے بھی مشکل ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میرے 5 چکر ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہتے ہیں یہاں سے مروہ اور مروہ سے صفا 1۔ تو میں نے کہا بزرگوں آپ نے 10 چکر لگا لیے، صفا سے مروہ تک 1 ہے، مروہ سے صفا تک 2 ہے، پھر صفا سے مروہ تک 3 ہے، ان کا طواف نہیں کرنا، ان کے درمیان چکر لگانا ہے، اور آخری جو چکر ہے وہ آپ نے مروہ پر ختم کر دینا ہے۔ اچھا جب مروہ پر ختم کر دیا، جو عورتیں ہیں ایک پور اتنے بال عورت کا خود کاٹ لینا یا کسی کا کاٹ دینا یہ درست اور جائز ہے، اس سے عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ جو بندے ہیں مرد ہیں، آج یہ مسئلہ سن لو، آج سے پہلے کئی لوگوں کو نہیں پتا تھا، مرد بندہ ٹک نہیں لگا سکتا،
ٹک لگانا خلاف سنت ہے. مرد آدمی یا پورے سر کے بال کٹوائے گا، حجامت جس کو کہتے ہیں کہ پورے سر کے بال تھوڑے 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 کاٹے، یا جو ہے وہ ٹنڈ کروائے گا. اب ٹنڈ کروانا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، یعنی بندہ کونا مونا بن جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ ٹنڈ کروانے والوں پر رحمت کرے. صحابی نے کہا بال کٹانے والے، فرمایا اللہ تعالیٰ ٹینڈ کروانے والوں پر رحمت کرے. صحابی نے کہا بال کٹوانے والے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ٹینڈ کروانے والوں پر رحمت کرے. صحابی نے کہا بال کٹوانے والے. چوتھی مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ ہاں اللہ جو بال کٹوانے والے ہیں ان پر بھی اپنی رحمت فرما. تو سر کے بال منڈوانا یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے اور اس کا بڑا درجہ اور اجر بھی ہے. اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا ہے. اچھا جی عمرہ مکمل ہو گیا ہے. پاکستان آنے کے بعد حلال و حرام کی پابندی ختم، مال لوٹے، زنا کرے، شرابیں پئیں، لڑائی جھگڑا کرے، رشتہ داریاں توڑے. اب آپ کو لائسنس مل گیا ہے، آپ نے عمرہ کر لیا ہے، آپ نے حج کر لیا ہے. اور حاجی صاحب ماشاءاللہ وہ عمرہ کرنے والے سے بھی 10 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. حاجی بن کر پورے محلے کو تکلیف دیتے ہیں، اور محلے میں داخل ہونے سے لے کر اپنے دروازے میں داخل ہونے تک اپنی آنکھ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے وہ پورے محلے کو بتاتا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہاں، مینوں پہچانو، میں حاجی ہاں. تو میرے بھائیوں یہ کیسے حاجی ہے؟ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا 5 ٹائم مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. یعنی جو نفس ہے اس کو ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بننا، یہ حج اور عمرے کا مقصد ہے. حضرات اب قربانی جو ہے اس حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ ناراضگیوں کو ختم کرنے والا عمل ہے. اپنی بہنوں کے گھر، بھائیوں کے گھر کئی بندے ہیں قربانی کرتے ہیں، اب سارے کمانا شروع ہو گئے ہیں. وہ آندہ قربانی کرن دا ٹھیکہ محلے ہے، تم بھی پیسے ڈالو، تم بھی ڈالو اور تم بھی ڈالو. اور اگر کوئی پیسے نہیں ڈالتا تو قربانی نہیں کرتے. بھائی کوئی کرے نہ کرے، قربانی کرنا اور قربانی کی تقسیم والدین اور بہن بھائیوں سے کرنا یہ ایمان ہے. اس کو اہل حدیث اور اہل سنت کہتے ہیں. قربانی بھی گزر جائے اور ناراضگیاں ختم نہ ہوں، آپ کے اہل حدیث اور اہل سنت ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پہلا اہم اعلان ہے کھانے میں انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ، عید قربان کی جو نماز ہے جناح پارک میں حضرت علامہ مولانا خالد بن بشیر مرجالوی حفظہ اللہ وہ 5:45 پر امامت کروائیں گے. اور حافظ آباد روڈ پر جو معروف ہے گھوڑے شاہ چوک، اس کے ساتھ مرکزی عیدگاہ ہے، وہاں پر میں اللہ تعالیٰ کا فقیر بندہ 5:45 پر انشاءاللہ عید الاضحیٰ، عید قربان کی امامت اور مختصر جو خطبہ ہے. ہماری جو نماز اور خطبہ اور دعا ہے وہ 30 منٹ، زیادہ سے زیادہ 35 منٹ، تاکہ لوگ بر وقت اپنے گھروں کو جائیں اور قربانیاں کریں. قربانی کے جانوروں کی جو کھالیں ہیں، مدارس اور مساجد اور دینی جماعتوں کی بڑی آمدنی اس سے وابستہ ہے. ابھی جو انٹرنیشنل مافیا ہے انہوں نے
مساجد مدارس کو اجاڑنے کے لیے ایک پلاننگ کی ہے، اور ان ایام کے اندر یہ جو قیمتی کھالے ہیں ان کو بے وقت کر دیا ہے، کوئی 100 50 200 میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اور یہ عمل جو ہے جاری و ساری رہنا چاہیے، خواہ اس سے مالی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ تو ڈاکٹر علی عزیر صاحب تشریف فرمائیں، ان کا نمبر اشتہارات پر لکھا ہوا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے عملے کے ذریعے آپ کی کھالیں جانوروں کی وہ انشاءاللہ اٹھوائیں گے، اور مستحق طلباء ہیں ان پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ لیکن سب سے بہترین بات ہے ذمہ داری والی، کہ آپ ایک سواری لیں، اس پر کھالے ڈالیں اور ادارے میں مدرسے میں خود بھجوا دیں۔ کئی لوگ عید والے دن مجھے خوب تنگ کرتے ہیں، ہماری کھالیں اٹھوائیں، نہیں تو ہم نے آپ کو اٹھوا دینا ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ میں بھی اپنے جانوروں کی کھالیں اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ خود پہنچاتا ہوں۔ نیکی یہ ہے کہ آپ نیکی میں پہل کریں اور ذمہ داری کے ساتھ نیکی کو پورا کریں، تاکہ یہ عمل جو ہے بغیر کسی حرج کے پورا ہو جائے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ اے اللہ، گرمی کی شدت سے بھی ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بھی تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اولادوں کے حق میں ہماری نیک خواہشات پوری فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ ہمارے حاکم کو، ہمارے سپہ سالار کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ ان سے وہ کام لے جو قوم اور ملک کے لیے بہتری والے ہوں، ملک کی ڈوبتی معیشت کو غیب سے تو سہارا عطا فرما، تاجروں کی تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ جن جن کا دل ہے نا کہ قربانی ہم نے کرنی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ خیال جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں آ رہا ہے، آپ اس خیال کی پیروی کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ قربانیاں جو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، جنہوں نے خریدی ہیں اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق دے، اور ہم سب کو جانور سنت کے مطابق ذبح کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں برکت عطا فرمائے، ہماری ناراضگیوں کو دور کر دے، اور ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو بہتر رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین